بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نصر اللہ ماہر ہے اور میں نالج شیئرنگ کی سیریز میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ میں تھوڑی سی گفتگو آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پروجیکٹس جو ہیں ان کو کس طرح بہتر طریقے سے آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، ٹائملی، کوالٹی کے ساتھ، ود ان بجٹ۔ تو اس میں جو چھوٹے ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا جو ہمارے فری لانسر ڈیولپرز ہیں، جن کو جو پہلا ایشو فیس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام لینے کے حوالے سے ڈسپیریٹ ہوتے ہیں۔ تو ان کو جب کوئی کلائنٹ کام دیتا ہے تو اس کام کو، اس کے اسکوپ کو وہ کلیریفائی نہیں کرتے، اس کی اسٹیٹمنٹ آف ورک کو پراپر نہیں بناتے اور اسکوپ کو کلوز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بعد میں ان کو کافی سارے چیلنجز اور پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو جو اسکوپ کلوزنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ ورک بنا لیں یا ریکوائرمنٹ اسپیسیفیکیشن ڈاکومنٹ بنا لیں اور اس میں اپنے کلائنٹ سے سائن آف لے لیں کہ یہ ریکوائرمنٹ کلوز ہو گئی ہیں اور ہم ان ریکوائرمنٹ کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے پابند ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کی ریکوائرمنٹ کلوز ہو جائیں تو آپ ان ریکوائرمنٹ کے بعد ایک پراپر پلان بنائیں کہ ہم یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کیسے کریں گے۔ سپوز اس ایک پروجیکٹ کو آپ 3 سے 4 یا 5 فیزز کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کر دیں اور اس میں پہلے فیز کے اندر جو انالیسز آپ کرتے ہیں، ریکوائرمنٹ گیدر کرتے ہیں، اس کو رکھیں۔ دوسرے فیز کے اندر یو آئی یو ایکس بنا لیں کہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ کیا ہے، ایپلیکیشن کا، ویب ایپلیکیشن کا یا موبائل ایپس ہیں، جو بھی ہے آپ کا، اس کا ڈیزائن کر لیں اور ڈیزائن پہ پھر کلوزنگ لے لیں، کلائنٹ سے سائن آف لے لیں۔ اور اس طرح فیز بائی فیز جو آپ کی پیمنٹ کا اسکیجول ہے اس کو بھی آپ اس طرح کریں تاکہ جو کلائنٹ ہے وہ بھی ہیپی رہے اور آپ کو بھی آپ کے کام کا معاوضہ ملتا رہے۔ اس کے بعد اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے کلائنٹ کا فیڈ بیک اور یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ۔ فیز کی کمپلیشن کے بعد آپ جو بھی آپ کی آؤٹ کم ہے فیز کی، اس کو آپ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کریں، اس کا فیڈ بیک لیں، اس کی ایکسیپٹنس لیں اس کے، اور اس کی پیمنٹ بھی لیں اس سے، اینڈ دین موو ٹو دی نیکسٹ فیز۔ اور پھر اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ، فیز بائی فیز آپ کلائنٹ کو اپنا پروجیکٹ ڈیلیور کریں ود آؤٹ ٹینشن، ود آؤٹ اینی ایشوز۔ اور اس میں اگر کوئی نئی چیزیں کلائنٹ کی طرف سے آتی ہیں تو ان کو آپ ایز اے چینج ریکویسٹ کنسیڈر کریں اور ایز اے چینج ریکویسٹ کا پھر آپ کلائنٹ سے چارج کریں، اینڈ دین پھر ان کو ڈیولپ کریں موٹیویشن کے ساتھ اور اپنے کلائنٹ کو ہیپی رکھیں۔ اس طرح آپ اپنے پروجیکٹ جو ہے وہ بڑے آرام سے احسن طریقے سے بنا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو بعد میں بجٹنگ کے، ٹائم کے، کوالٹی کے، فیچرز کے بہت سارے ایشوز فیس کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسکوپ کلیئرٹی انیشیل لیول پہ بہت ضروری ہے اور اسکوپ پہ کلوز کرنے کے بعد سائن آف لیں۔ یہ آپ بہت سارے پرابلم سے آپ کو بچا دے گی۔ یہ میری چھوٹی سی ٹپ تھی آپ کے لیے، مجھے امید ہے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ می، اور آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں کہ میں اور کس طرح کی ہیلپ یا ویڈیوز بنا سکوں کسی پرٹیکولر ایشو پہ۔ پروجیکٹ مینجمنٹ میری فیلڈ ہے جس کے اندر کافی ایکسپرٹیز ہے، اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔